السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، یہ کوئی میں نے ایک نوٹ کا سنا تھا، آپ کے پاس کوئی اسپیشل نوٹ آیا ہے، تو یہ یہ کیا سین ہے؟ اور یہی نوٹ ہے؟ یہ نوٹ ہے وہ۔ اس کے اوپر کیا شعر کا کوئی نقشہ بنا ہوا ہے؟ اس میں کچھ لکھا ہوا ہے کیا؟ جی مولانا جو ہے نا یہ شعر کا نقشہ دیا ہوا ہے، یعنی اس شعر کے نقشے کا اندر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ کو بھی الٹا کر کے لکھا ہے، اور اس طرح قرآنی دیگر آیات کو بھی اس میں الٹا کر کے لکھا ہوا ہے اس میں 10 روپے کے نوٹ کے اندر۔ تو جو عامل لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کرتوت کر کے، ان کا اشارہ ہوتا ہے کہ مثلاً ابھی یہ ہے کہ نوٹوں کے اوپر اس طرح کا شعر کا تصویر دے کر، اور پھر اس کے اوپر قرآنی آیات کو الٹے لکھ کر، اور اس کے بعد دیگر جو ان کے منتر ہوتے ہیں، اور وہ منتر بھی اس میں لکھ کر وہ اس بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں، یعنی روانہ کر دیتے ہیں، اور ان سے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ابھی یہ شعر جو ہے نا اپنی پوری نحوست کے ساتھ پوری معیشت جو ہے نا وہ ہڑپ کر دے گا، معیشت کھا جائے گا۔ تو ان کے اس بدگمانی کے اوپر اور ایسے چیزوں کے کرنے کے اوپر وہ اثر تو اللہ کی ذات مرتب کر دیتی ہے، جیسے جو ہے نا وہ گمان کرے اس طرح گمان کے اوپر اللہ تعالیٰ چلتے ہیں۔ تو ان کا جو گمان ہوتا ہے وہ الٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے منتر پڑے ہوتے ہیں اور قرآنی آیت کو الٹے لکھے ہوتے ہیں، تو جو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ جا کر معیشت کے اوپر یعنی چلا جاتا ہے۔ ابھی یہ ہے کہ یہ ایک دوست نے جو ہے نا کئی دنوں سے بہت پریشان تھا، بہت زیادہ پریشان تھا، مالی طور پر اس کی معیشت ڈوب چکی تھی، اس کی دکانیں، اس کا کاروبار جو ہے نا وہ بالکل بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے جو ہے کہ اس کو اس کے اپنے پیسوں میں سے یہ 10 روپے نکلے، جو کہ اس کے اوپر انہوں نے یہ والا کرتوت اپنائے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا میرے پاس یہاں آپ کو پتہ ہے کہ روز مریض آتے رہتے ہیں، تو ہم 25 سال سے یہ عملیات کا کام کرتے ہیں، مختلف لوگ چیزیں اٹھا کر، تو روز تجربہ بڑھتا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے کچھ دن پہلے ایک اور آدمی آیا کہ اس نے جو ہے وہ انہوں نے قارون کا، نمرود کا، اور اسی طرح جو ہے فرعون کا، ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، انہوں نے خیالی تصویریں بنائے تھے، اور خیالی تصویریں بنا کر ان تصویروں کے اندر جو ہیں وہ سارے گھر والوں کی نام لکھے تھے، اور نام بھی الٹے پلٹے، یعنی ایک نام کا منہ ادھر تو دوسرے کا منہ ادھر، تیسرے کا اوپر، چوتھے کا اوپر۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے منحوس لوگوں کی شکلیں بنا کر پھر اس کا اندر جو نام لکھے، وہ ناموں کا جو ہے منہ ایک دوسرے سے دور کر کے، مطلب انہوں نے برادری کو توڑنے کے لیے اپنے گمانی ایک تصور اور یعنی ایک خیال کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہ جو جادو ہوتا ہے نا، یہ بھی تخیلی ہوتا ہے، یہ تخیل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب جادو جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ آسمان کو لا کے میں نے زمین بنا دیا، یہ زمین بن گیا، اور یہ جو ہے کیا نا زمین کو اٹھا کر آسمان بنا دیا، آسمان بن گیا۔ اس پہاڑ کو میں نے ادھر لے کے گیا، ادھر سے ادھر لے کے گیا، اس گھر کو میں نے اٹھا کے ادھر پھینکا، اس سے ادھر لایا، اس کا منہ میں نے ادھر کر دیا، ادھر کر دیا۔ یہ پورا خدائی کے دعوے پہ اترتے ہیں۔ تو جیسے ان کا خیال اور تخیل ہوتا ہے، ایسے وہ اپنے پھر اس کے اوپر وہ منتر پڑھتے ہیں، اور منتر پڑھ کر ان کے اوپر وہ اثر مرتب کرتے ہیں۔ تو جادو جو ہے نا اب ایک اور آدمی آیا، وہ بڑا پیٹ رہا تھا ارشد راز سے کہ ہمارے گھر آؤ۔ میں نے کہا میں گھر تو کسی کا جاتا نہیں۔ وہ اتنا جو ہے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں، اور وہ کوئی کچرا لے کر آیا، مسجد میں لے کر آیا، تو میں نے کہا اس کو مسجد کے اندر گندگی کو کیا کھولوں، باہر نکالا تو عورتوں کے سر کے بال اور مردوں کی ہڈیاں ان کو جلا کر ایک چورن بنایا تھا، اور چورن بنا کر ایک کاغذ کے اوپر وہ پوری فیملی کے نام لکھ کر، یعنی پوری فیملی کا نام لکھ کر، اور وہ مردوں کی ہڈیاں، عورتوں کے بال بھی اس میں اندر تھے، اور پھر انڈر شیپ کے جو بال ہوتے ہیں وہ بھی اس کا اندر ڈال کر، ناموں کو بھی اندر ڈال کر، اور ایک تھیلی میں بند کر کے انہوں نے کہیں ان کے گھر میں پھینکے تھے، وہ لے کر آئے۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے، ایک اور بندہ آیا میرے پاس لے کر آیا، ایک بالو، چھوٹا سا بالو تھا، چھوٹا سا بالو، اور انہوں نے اس کی ٹانگیں بھی کس کے باندھی ہوئی تھی، اور اس کا گلا بھی جو ہے کیا نام ہے وہ اس کو رسی رسی۔ سے گھسیٹ کے باندھا ہوا تھا،
اس کے ہاتھ بھی باندھتے تھے, کمر میں بھی اس کی زبردست کس کے. تو یہ ان کے جو گھر میں جو بچے تھے وہ معذور پیدا ہوتے تھے, بالو چھوٹا بالو, اور ان بالو کے اوپر انہوں نے جادو کر کے اس کی ٹانگیں بھی کس کے ایسی باندھی تھی کہ وہ ٹوٹنے والی تھی, گردن بھی اس نے. تو جو گھر میں بچے پیدا ہوتے معذور پیدا ہوتے اس بالو کی وجہ سے, انہوں نے وہ کوئی اپنے تکیے کے اندر سے ڈھونڈ کے نکال کے میرے پاس لے آیا. تو یہ چیزیں تو ہیں مولانا. یہ اس اب جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہوا تھا, تو وہ بھی لبید بن عاصم نے ایسے کیا تھا کہ وہ بالوں کے اوپر گرے لگایا تھا یا داغوں کے اوپر گرے لگایا تھا, اور کنگھی کے ساتھ اس نے لپیٹا تھا. اور اس کو مطلب یہ ہے کہ اس سے نبی علیہ السلام کو کیا تکلیف ہوتی تھی, اس سے جو ہے نا اپنا اندر حبس محسوس کرتا, تنگی محسوس کرتا, اور نسیان دماغ پکڑا گیا تھا اس سے. تو مطلب داغے میں جو ہے نا یعنی گرے میں بھی بندش ہوتی ہے. پھر داغے کے ساتھ لپیٹے تو اس میں اور بال کو کھینچ کے اپنا آپ کو وہ اندر سے جو ہے نا مضبوط کر دیتا ہے. تو اس کا اثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات پر ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اس طرح کی مختلف کرتوتیں ہوتے ہیں عاملوں کے, جادوگروں کے, جو کہ ایسی چیزوں کے اوپر وہ کرتے ہیں, کئی معیشت تباہ کرتے ہیں, گھر کے اوپر حالات پیدا کرتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں مولانا, یہ ساری چیزیں اپنی ذات سے دور کرنا یہ بہت آسان ہے. جبکہ ان چیزوں کو عاملوں نے ایسا مشکل کر کے دنیا کو بتایا ہے, یعنی عاملوں نے ان چیزوں کو ایسا مشکل کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ جیسے کہ کسی دیوار کا پتھر کے اندر سے سٹیل کا کیل ہے, ابھی اس کا نکالنا مشکل ہے. یعنی عامل یعنی یہ جادو وغیرہ, نظر وغیرہ, سایہ وغیرہ, ان چیزوں کا نکالنا یعنی عاملوں نے ایسا کر کے پیش کیا ہے امت کو کہ اب اس کا نکالنا ایسا مشکل ہے جیسے سٹیل کے کیل کو پتھر کے اندر سے نکالنا ہے. جبکہ یہ چیزیں نہیں ہیں. ان چیزوں کا وجود ہے, قرآن حدیث کے روح سے بھی ہیں, احادیث کی روح سے بھی ہیں, دنیا میں جو نظر آ رہا ہے اس سے بھی ہیں, اس کا اثر بھی مرتب ہوتا ہے. لیکن یہ اس طرح کا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ اپنی ذات سے دور نہیں کر سکتے. یہ ایسا آسان ہے جیسے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں میل کچل ہو جاتے ہیں, میلے ہو جاتے ہیں, تو ہم صابن سے دھو کر اس کو اپنے ذات سے دور کر سکتے ہیں. یعنی اتنا آسان ہے. کئی مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ بچوں کو نظر لگ گیا, فوراً پتہ چل گیا ان کو نظر لگ گیا, اپنے گھر میں کوئی کسی کو نظر لگ گیا, پتہ چل گیا, فوراً دم کر دیا, سکڑوں میں ٹھیک ہو گیا. تو یہ سکڑوں میں اثر بھی کر سکتے ہیں اور سکڑوں میں یہ دور بھی ہو سکتے ہیں. ہر مومن عمل خود ہی کر لے. مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو محسوس ہو کہ میرے گھر پر, میرے جو ہے کیا نام ہے ذات پر یا کسی چیز پر سایہ ہو گیا ہے, نظر ہو گیا ہے, یا اس طرح کوئی چیز ہو گئی ہے, تو آپ کو فوراً محسوس ہونے کے بعد فوراً ایسا کریں, منزل کی آیتیں اٹھائیں, اور کچھ احادیث کی بھی دعائیں ہیں جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ والی ہے, وہ منزل میں شامل نہیں ہے, لیکن یہ بسم اللہ الذی لا یضر بھی ہے. اور اس کے بعد اعوذ بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء والی ہے. اسی طرح جو اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضب وشر عباد من همزات الشیاطین یہ والی ہے. اور وہ ابو ذر غفاری والی جو ہے نا, یعنی حضرت کعب بن احبار والی, کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی جو ہے کیا نام ہے مجھے جادو کے ذریعے سے گدھا بنا دیتے. اور وہ معرف القرآن کے اندر جو ہے نا وہ ہے جو ہے نا یہ وہ جو ہاروت اور ماروت کی جہاں پر قصہ چل رہا ہے وہاں پر حضرت نے وہ الفاظ لکھے بھی ہے, احادیث میں بھی ہے. اور نیٹ پہ بھی سرچ کر دے کہ وہ کعب بن احبار کے کلمات جو جادو کی حفاظت کے لیے پڑھا کرتے تھے تو وہ نکلتے ہیں. ان کو پڑھ کر اپنے ذات پر پھونکے, پانی پر پھونک کر گھروں پر چھینٹے مارے, انشاءاللہ یہ ساری چیزیں فوراً آسانی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں, کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اور کوئی بات ہے بتا دیجیے.